آج کی اس مجلس کی تاخیر کے سبب بھی مختصر سی گفتگو اور تمہیدی گفتگو ہے عزاداری مظلوم کربلا کے سلسلے میں۔ ہمارا عنوان گفتگو ویسے انشاءاللہ کل سے باقاعدہ شروع ہوگا، وہی اور معصوم، اس عنوان پر، اور میں مقدور بھر کوشش کروں گا کہ جو کچھ مولا نے عطا فرمایا اپنے دروازے سے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اپنی تمام توانائیوں اور ذہنی آمادگیوں کے ساتھ اپنی کمائی کی علم کا اعتراف کرتے ہوئے اس ممبر کے صدقے میں جو کچھ ملے گا وہ سب آپ نوجوان دوستوں کے سپرد کروں گا۔ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آج کی مجلس بہت مختصر لیکن آپ کی توجہ کی مستحق ہوگی، اس لیے کہ آج ہم کچھ تمہیدیں قائم کریں گے مختصر وقت میں، اور اس کے بعد ربط مصائب کل سے انشاءاللہ یہ پابندی وقت پیش نگاہ رہے گی تو مجھے زیادہ وقت مل سکے گا، میں زیادہ خدمت کر سکوں گا۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجالس جن کا آغاز ہم یکم محرم سے کرتے ہیں، یہ مجالس صرف محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد رسمی طور پر ادا نہیں کی جاتی، بلکہ ہم سال بھر اپنی زندگی کے ہر لمحے میں حسین کو شامل رکھتے ہیں، کسی نہ کسی عنوان سے، شادی ہو، بیاہ ہو، غم ہو، کوئی بھی موقع اور مرحلہ ہو، محمد و آل محمد کے بغیر اور حدیث قصہ کے بغیر، انوار خمسہ نجبہ کے بغیر، صاحبان وحی کے بغیر، معصومین کے بغیر ہمارا کوئی امر دنیاوی ہو یا امر دینوی ہو وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ وہ زیور تکمیل سے آراستہ ہی ہوتا اس وقت ہے، ہمیں اطمینان قلب ہوتا ہی اس وقت ہے جب ہم اپنے کسی کام کا آغاز ذکر معصومین سے کریں۔ عزیزان محترم، اس لیے یہ مجالس جو ہے ہماری، یہ کسی خاص مکتب فکر کے عقائد کا اظہار نہیں ہے، اس لیے کہ یہی تو ہمارا شرف ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں الحمدللہ سب مانتے ہیں۔ صلوات بھیجے نا محمد علیہ وسلم، یہی ہمارا طر امتیاز ہے اور ہمارے لیے اطمینان قلب کی بات ہے کہ جنہیں ہم مانتے ہیں الحمدللہ انہیں سب مانتے ہیں۔ ہم کسی بھی متنازع شخصیت کو مانتے ہی نہیں، لہذا تنازع کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہو سکتی۔ ہماری طرف سے اتحاد ہی اتحاد کی بات ہوگی، محبت ہی کی محبت کی بات ہوگی۔ ہم اگر علی کو مانتے ہیں تو ہم نہیں مانتے، سب مانتے ہیں، جو نہیں بھی مانتے وہ بھی مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم ہر وقت مانتے ہیں، وہ وقت پڑھنے پر مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں مل کر آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہم جن ذوات مقدسہ کے قائل ہیں اور عذرو قرآن جو آئندہ مجالس میں ہم انشاءاللہ وحی کے حوالے سے عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، ہم ان ذوات مقدسہ کو مانتے ہیں جو مسلمات دین میں شامل ہیں، جنہیں مانے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم توحید کے قائل ہیں، اب ساری دنیا کو آپ مانتے رہیں اور توحید کا اقرار نہ کریں، سب ماننا بیکار ہو جائے گا۔ بات یہاں سے شروع ہونا، توجہ ہے؟ جیسے توحید دین کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اگر ہم ساری باتوں کا اقرار کرتے جائیں، نبوت کو بھی مانیں، انبیاء ما سبق کو بھی مانیں، توریت کو بھی مانیں، زبور کو بھی مانیں، انجیل کو بھی مانیں، قرآن کو بھی مانیں، فرشتوں کو بھی مانیں، جنت دوزخ کو بھی مانیں، لوح محفوظ کو بھی مانیں، شجر طوبہ کو بھی مانیں، حشر کو مانیں، نشر کو مانیں، حساب کو مانیں، کتاب کو مانیں، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانیں تو ہم مشرک کے مشرک رہیں گے، کافر کے کافر رہیں گے۔ تو کافر کون ہوگا؟ جو توحید کا قائل نہیں۔ مشرک کون ہوگا؟ جو توحید کا صلوات بھیجے نا بابا دے والا جو میں آج کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں، جو توحید کا قائل نہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے جو محل بحث ہے، جو علمی بحث میں آئے گا آئندہ مجالس میں، وہ صرف یہ ہے۔ اب کسی سے پوچھیں آپ صاحب کہ اللہ کو کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتے؟ آپ کے اس گلوب پر، آپ کے اس کرۂ ارض پر، آپ کے اس چھوٹے سے سیارے پر جس پر آپ اور ہم رہتے ہیں، یہ 4.5 ارب انسان، یہ سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ اس سب سے چھوٹے سیارے پر جس پر ہم رہتے ہیں، اس میں کسی بھی انسان سے پوچھ لیں
کہ بھئی اللہ کو مانتے ہو؟ کہ ہاں جی مانتے ہیں۔ کوئی انکار کرتا ہی نہیں، نہ اللہ کے خالق ہونے کا انکار کرتا ہے، نہ پروردگار ہونے کا انکار کرتا ہے، کسی نہ کسی عنوان سے کوئی مانتا اللہ کو ضرور ہے۔ لیکن یہ 4 کے 4 ارب انسان جو ہیں، اب دیکھتا ہوں میں آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں، ان 4 ارب میں 3 ارب کافر ہیں، 1 ارب مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی تو میں کیا کروں؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اب آپ اندر ہے جیسے آپ دیکھیں، بڑی بنیادی بات ہے اگر آپ غور فرمائیں۔ یہ جو 4 ارب انسان رہتے ہیں نا، مانتے سب ہیں اللہ کو کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی اصول سے، چاہے ٹرینٹی میں یونٹی کے قائل ہوں، چاہے یونٹی میں ٹرینٹی کے قائل ہوں، چاہے توحید میں تثلیث کے قائل ہوں، چاہے تثلیث میں توحید کے قائل ہوں آئنسٹائن کے فلسفے کے تحت، لیکن مانتے ضرور ہیں اسے۔ وہ کہتے ہیں توحید ہی تثلیث ہے اور تثلیث ہی توحید ہے، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ مسلمانوں کے نزدیک ان 4 ارب میں 3 ارب کافر ہیں، اللہ کو ماننے کے باوجود بھی کافر ہیں، صرف 1 ارب مسلمان ہے۔ یا اللہ میرے مولا، انہیں ذرا سا بیدار کرنا، میرے پاس وقت کم ہے آج تفصیل میں جانے کا، میں کل انشاءاللہ زیادہ وقت دوں گا، زیادہ تفصیل سے مضمون کھلے گا۔ آپ اس بات پر ذرا سا غور فرمانے میں توحید سے آغاز اس لیے کر رہا ہوں کہ توحید ہی سے وحی کا تعلق ہے اور وحی سے معصوم کا تعلق ہے، اس لیے اس ڈیفینیشن کو بیان کرنے کے لیے پہلے ذرا سا توحید کو سمجھنے کی بات ہے۔ تو کیوں عالم اسلام میں تمام کے تمام مسلمان، 1 ارب مسلمان، یہ 3 ارب انسانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، کافر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب اللہ کو خالق ارض و سما مانتے ہیں، اور قرآن میں اس کی گواہی بھی ہے۔ خود رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ میرے حبیب لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولون اللہ، جب آپ ان کافروں سے سوال کریں گے کہ یہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے ہیں، تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ ان آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ کو خالق ارض و سما مانتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کی نظر میں کافر ہیں۔ تو اللہ کو تو شیطان بھی مانتا تھا، ابلیس بھی مانتا تھا، ابلیس بھی مانتا تھا، مگر کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مانتا تھا اور اس ماننے کا اظہار بھی کرتا تھا، اظہار باللسان بھی کرتا تھا، اقرار باللسان بھی کرتا تھا، اظہار بالارکان بھی کرتا تھا، زبان سے توحید کا قائل بھی تھا، سجدے کرتا تھا، ارکان کے ذریعے قیام کرتا تھا، قعود کرتا تھا، رکوع کرتا تھا، لیکن اس کا کفر چھپا ہوا تھا، کفر پوشیدہ تھا، کفر پوشیدہ تھا۔ تو قیامت تک یہ سنت الہی قائم کی گئی کہ اگر کسی عبادت گزار اور توحید پرست کے کفر کو ظاہر کرنا چاہو تو نہ سجدوں سے ظاہر ہوگا، نہ عبادت سے ظاہر ہوگا، نہ اقرار توحید سے ظاہر ہوگا، نہ اپنی طوالت عبادت سے ظاہر ہوگا، بلکہ اعلان خلافت سے ظاہر ہوگا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہ ہے بنیاد۔ اتنی بلند صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اعلان خلافت الہیہ سے ظاہر ہوگا، یعنی یہ طے ہے کہ جب تک اعلان نہ ہو کافر کا کفر ابھر کر سامنے نہیں آتا، جب تک اعلان نہ ہو پتہ نہیں چلتا کہ کافر ہے کون، معلوم نہیں ہوتا کہ مشرک ہے کون، دلوں میں کس کے کیا ہے۔ اعلان کے موقع پر انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے، اللہ بس اعلان کے موقع پر انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے۔ تو بات تو اعلان کی ہے، بھائی رسول اللہ 40 برس تک مکے میں رہے، صادق بھی کہا، امین بھی کہا، جان سے زیادہ پیارا بھی رکھا، امانتیں بھی کافروں نے انہی کے پاس رکھوائیں، سب سے اچھا انسان بھی سمجھا، کوئی دشمن تاریخ میں نہیں ملتا رسول اللہ کا 40 برس تک۔ لیکن ادھر اعلان حق کیا، ادھر ایک دن میں سارے دوست دشمن ہو گئے۔ یہ کافروں کا مزاج تو دیکھیں آپ، صلوات بھیجیں محمد، کافروں کا مزاج ہے بھائی 40 برس تک ایک انسان تمہارے درمیان رہا ہے اور تمہارے معاشرے میں رہا ہے، تو یہ یکایک ایک دن میں، ایک لمحے میں یہ ساری کایا پلٹ کیسے گئی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا کردار نبوت میں کمی آ گئی ایک لمحے میں کہ سب کے سب جو دوست تھے، سب کے سب جو عزت کرنے والے تھے، سب کے سب جو رسول کو آنکھوں پر بٹھاتے تھے، صادق و امین کہتے تھے، وہ جادوگر کہنے لگے، وہ خون کے پیاسے ہو گئے، وہ راہوں میں کانٹے بچھانے لگے، وہ سنگ باری کرنے لگے،
انہوں نے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا. آخر یہ ایک لمحے میں ہوا کیا؟ ہوا کچھ نہیں دوستو. جب تک اعلان نہیں کیا تھا کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا. اعلان کیا سب کو پتہ چل گیا کہ حقیقت محمدی کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کافر کا کفر سمجھ میں ہی اس وقت آتا ہے جب کوئی اعلان حق ہو. صلوات بھیجے محمد والے محمد کا. اور جو ہے نا دوست، جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی اعلان حق ہوگا، میں تو تینوں جملے کہہ چکا ہوں دوستو، جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی، آج بھی نہ کریں آپ مجلس، کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. نہ کوئی ڈنڈے کھائے گا، نہ لاٹھی کھائے گا، نہ کوئی پریشان ہوگا، نہ فتویٰ دے گا. نہ نکالیں جلوس، کسی کو کوئی پریشانی نہیں. پڑھتے رہیں نمازیں. مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھنے لوگوں کی مجال ہے، کوئی بول لے، سب احترام کریں گے، سب عزت کریں گے. لیکن ادھر حسینیت کا مائک پہ اعلان ہوا اور ادھر یزیدیت تل ملائی. یا علی یا علی یا علی حیدری. یہ ہے بنیاد. دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت رہو. ماٹو روڈ امام بارگاہ کو انشاءاللہ اسی مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ آئے گا انشاءاللہ، مولا نے مدد کی. تو آئندہ مجالس میں اس مسئلے پر ذرا سا آپ اگر غور فرمائیں. یہ محرم سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا سال بھر. ادھر محرم آیا، ادھر یہ میٹنگ، یہ امن، وہ امان، یہ مسئلہ، یہ پیس کمیٹیاں. پاکستان ہے یہ، جس کی بنیادی لا الہ پر ہے. ہاں یہ پاکستان ہے، اس کی بنیاد کاہے پر ہے؟ آپ ہی تو کہتے ہیں لا الہ پر ہے. چلیے چھوڑیے اس تاریخی بحث کو، لیکن آپ کہتے ہیں نا، چھوڑیے مسلم لیگ کی قراردادوں کی بات ہم نہیں کرتے ابھی، لیکن آپ کہتے ہیں نا، اب تو کہتے ہیں نا فتح مکہ کے بعد. پتہ نہیں کون سمجھے گا اس جملے کو. سوائے جعفری صاحب کے واہ نہیں کی کسی نے، چونکہ انہیں پتہ ہے نا، یہ جانتے ہیں سارا پس منظر تحریک پاکستان کا. آپ دیکھیں، غور فرمائیں. ٹھیک ہے چلیے مان لیتے ہیں بھائی پاکستان کی بنیاد جب لا الہ الا اللہ پر ہے، تو پیس کمیٹی حسین کے لیے کیسی؟ امن کمیٹی حسین کے لیے کیسی؟ اگر حسین کا غم کہیں یروشلم میں منایا جاتا ہو، کہیں یہودیوں کے یہاں منایا جا رہا ہو، کہیں کافروں کے یہاں منایا جا رہا ہو، کہیں کوئی یزیدستان ہو ملک، آپ اگر جملہ سننے کے لیے تیار ہیں تو سن لیں. میں 5 منٹ میں اتنی بڑی بات کہوں گا کہ آپ کو 2 گھنٹے میں بھی نہیں دے سکتا. اگر کوئی دنیا کے نقشے پر 144 146 ملکوں میں کوئی ملک یزیدستان ہے اور وہاں کا حکمران یزید ہے، وہاں حسین کا نام لیا جانے کی تیاری ہو رہی ہے، تب تو حکومت انتظام بھی کرے، پیس کمیٹی کرے، یہ کرے کہ کہیں یزیدیت سے حسینیت نہ ٹکرا جائے. توجہ توجہ جانے محترم، کسی بھی مقام پر یہ ٹکراؤ نہ ہو جائے، اس لیے یہ اہتمام کرو. تو بھائی پاکستان جیسے ملک میں جس کا نام ہی پاکستان ہے اور جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر ہے، اس میں کسی امن کمیٹی کی ضرورت کیا ہے جب پاکستان کی بنیاد. دوستو عجیب میسج پہلی محرم کو دے رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ یقیناً رکھتا ہوں کہ گفتگو اتنی ریشنل ہو جو ہر مسلمان کے دل میں اترے. جب اس پاکستان کی بنیاد ہی لا الہ ہے اور اس پاکستان کا مقدر ہی لا الہ ہے، تو کبھی اگلے مرحلے پر بھی سوچ لیا کرو کہ اگر پاکستان کی بنا لا الہ ہے تو لا الہ کی بنا حسین ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. صلوات بھیجے مل کر محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر. تو پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین. تو پاکستان اور حسین تو لازم و ملزوم ہوئے نا. پاکستان کی بنیاد ہوئی لا الہ پر، لا الہ کی بنیاد ہوئی حسین پر. اب جو پاکستان کا دشمن ہے وہ لا الہ الا اللہ کا دشمن ہے، جو لا الہ الا اللہ کا دشمن ہے وہ حسین کا دشمن ہے، جو حسین کا دشمن ہے وہی تو کافر ہوا نا. تو آپ غور ہی نہیں کر رہے جانے محترم، غور ہی نہیں کر رہے تو میں کیا کروں. تو جو ہے نا دوستو، یہ اس نقطہ نگاہ سے آپ اگر دیکھیں
ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ پاکستان کی جو بنیاد ہے جان محترم لا الہ الا اللہ پر ہے، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین پر ہے۔ یہ تذکرہ حسین کا ہوتا ہے، اور یہ تذکرہ پاکستان میں ہوتا ہے حسین کا۔ توجہ 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 جان محترم، پاکستان میں ہوتا ہے جو پاکستان ہے، جس کی بنیاد ہی لا الہ پر ہے، وہاں ہوتا ہے حسین کا تذکرہ۔ تو یہاں تو کسی قسم کی پیس کمیٹی اور اتحاد بین المسلمین کی کسی اپیل کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے۔ 10 کروڑ مسلمانوں کی ذمہ داری عرفان طرابدی لے رہا ہے، مسلمانوں کی۔ دس کروڑ مسلمانوں کی ذمہ داری لے کر عرفان طرابدی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو اتحاد بین المسلمین، یہ اصطلاحی غلط ہے، نعرہ غلط ہے۔ بین المسلمین اتحاد کیسا؟ بھئی جب سب لا الہ الا اللہ کی تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں تو اس دانوں میں اتحاد کیسا؟ بس کوئی دانہ آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، ہیں تو اسی تسبیح کے دانے، ہیں تو اسی تسبیح کے دانے۔ اس تسبیح کی گردان کرتے رہو، ہر دانہ منزل عبادت پر آ جائے گا، ہر دانہ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ تسبیح یہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ نگاہ ہے۔ اس تسبیح کی گردان کرتے رہو۔ اس تسبیح کو سارے پاکستان کے مسلمان ایک ڈوری میں پروئے ہوئے ہیں، وہ ڈوری ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اور یہ عزیزان محترم لا الہ الا اللہ جو ہے، اس پر بنیاد ہے آدم سے لے کر خاتم النبیین تک کی نبوتوں کی۔ سارے انبیاء کو جو وہی، جس قسم کی بھی وہی، جس انداز کی وہی، وہ میں وہی کی قسمیں انشاءاللہ کل بتاؤں گا، جس قسم کی وہی، جس انداز کی وہی، جس رخ سے وہی انبیاء کو ہوئی ہے، خواہ الہام کی صورت میں، خواہ خواب کی صورت میں، خواہ القاء کی صورت میں، خواہ بشارت کی صورت میں، خواہ نظارت کی صورت میں، خواہ بغیر جبریل کے، خواہ جبریل کے ذریعے سے، خواہ آگ کے ذریعے سے، خواہ پہاڑ کے ذریعے سے، خواہ درخت کے ذریعے سے۔ صلوات بھیجے نا، میں پوری وہی کی کیفیتیں بتا رہا ہوں۔ جس ذریعے سے بھی عزیزان محترم باخبر رکھا ہے پروردگار نے، اس کے لیے ایک شرط رکھی ہے کہ خدا نے بشارت بھی اگر دی تو معصوم کو، گناہگار کو نہیں۔ الہام بھی کیا تو معصوم پر، وحی بھی کی تو معصوم پر۔ جسے بھی گناہگار سمجھا اس پر وحی نہیں کی، اسے بشارت نہیں دی، اس لیے کہ گناہگار کا دامن آلودہ ہوتا ہے۔ جس کا دامن گناہ سے آلودہ ہو اس سے سبحان کلام نہیں کر سکتا۔ خدا مکھی سے تو کلام کر لے گا، اس لیے کہ مکھی شرعی طور پر مکلف نہیں ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بات توجہ جان محترم، صلوات علی محمد آل محمد پر۔ سورہ نحل میں آپ سورہ نحل میں دیکھیں، سورہ نحل میں دیکھیں، میں یہ آیتیں آگے چل کے پڑھوں گا اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں یہ مسائل۔ میں ابتدا میں صرف مضمون کو واضح کرنے کے لیے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صرف دامن وقت کی کم مائگی اور غربت کے سبب کہ میرا دامن وقت اتنا غریب ہے کہ میں مضمون کو پھیلاتے ہوئے گھبرا رہا ہوں، اور یہ موضوع اتنا امیر ہے۔ امیر المومنین کا موضوع امیر نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ یہ کوئی غریب موضوع ہے؟ یہ تو اتنا امیر موضوع ہے کہ غریب لوگ اپنے غریبوں کا ذکر بھی اسی امیر کے دنوں میں کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ سال بھر یاد سرا بلند آواز، اتنا موضوع امیر ہے۔ سلامت کرو مجلس، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والا۔ توجہ ہے نا دوستو؟ یہ وہ نقطہ نگاہ ہے کہ جسے آپ آگے پیچھے جائیے نا، آپ کو زحمت ہو رہی ہوگی۔ اچھا کھڑے ہونے میں ذرا ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کیسے کیسے مولا کے چاہنے والے بیٹھ نہیں سکتے، بزرگ ہیں، کھڑے ہو کر بھی اس عبادت کو سن رہے ہیں۔ یہی تو وہ عبادت ہے، خدا کی قسم، ذکر آل محمد کی عبادت، کہ جسے کھڑے ہو کر سنو تب بھی عبادت، بیٹھ کر سنو تب بھی عبادت، قبلہ رخ ہو کر سنو تب بھی عبادت، مغرب سے پہلے سنو تب بھی عبادت، عشاء کے بعد سنو تب بھی عبادت، سورج نکلنے سے پہلے سنو تب بھی عبادت، سورج نکلنے کے بعد سنو تب بھی عبادت۔ یہ عبادت ہے جو قضا نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ بڑی عجیب عبادت ہے، اور یہی وہ عبادت ہے، ان بزرگوار کو دیکھ کر ہی یہی وہ عبادت ہے کہ جو بالغ ہونے کے بعد واجب نہیں ہوتی۔ بھائی نہیں کہہ سکتا میں اس سے بڑا جملہ، آپ توجہ کریں نہ کریں۔ یہ واحد عبادت ہے آل محمد کی ولایت کی عبادت، کہ جس کے لیے بالغ ہونے کا انتظار نہیں ہے شریعت میں۔ نماز تو بالغ ہو تو پڑھو،
اس سے پہلے فرض نہیں ہوتی. حج کی استطاعت ہو تو کرو ورنہ مت کرو. مقروض ہو تو زکوٰۃ مت دو. سفر میں ہو تو آدھی نماز پڑھ لو, قصر کر لو. اتنے کوس نکل جاؤ تو روزہ نہ رکھو. گھر میں ہو تو یہ ہو, باہر ہو تو وہ ہو. یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا. ادھر بچہ پیدا ہوا, ادھر فوراً مولوی صاحب کو بلایا ماں باپ نے, نہ بچے کو دیکھا نہ پیار کیا نہ خوش ہوئے, نہیں ابھی اسے پیار نہیں کرنا ہے. فوراً ہی مولانا آئے, اس کے دائیں کان میں توحید پہنچائی, نبوت پہنچائی, علی کی ولایت پہنچائی, بائیں کان میں اقامت کہی. یعنی ہم اپنے بچے کو سانسوں میں ولایت گھول کر پلاتے ہیں. یا علی سانسوں میں گھول کر ولایت پلاتے ہیں. صلوات بھیجے بابا سے بلند, سانسوں میں ولایت گھول کر پلاتے ہیں. مولا سلامت رکھے آپ کو. ہم اپنے بچوں کو سانسوں میں اللہ کی توحید اور اس کے نبی کی نبوت اور علی کی ولایت کھول کر پلاتے ہیں کہ اسے سانس بھی لینے کا حق نہیں ہے جب تک یہ علی کی ولایت کا اقرار سن نہ لے. ابھی کرنے کے قابل نہیں ہے تو سنیں. اور دیکھیں آپ, یہ اس کی زندگی کا پہلا دن ہے نا, پیدا ہوا بچہ ابھی بھی سننے کے قابل ہے, بولنے کے قابل نہیں ہے تو سنا رہے ہیں. اور زندگی کا آخری دن قبر میں ہوتا ہے, پھر بھی شانہ ہلا کر ہم کہتے ہیں سن تیرا پہلا امام کون ہے. توجہ ہے نا, آغاز بھی علی کے اقرار سے, انجام بھی علی کے اقرار پر. موت کہاں سے آ گئی؟ موت کہاں ہے؟ درمیان تو دیکھیں موت کہاں سے آئی ہے. اتنی بلند صلوات بھیجے محمد والے میں. لیکن یہ بات طے ہے دوستو, یہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا اس کی تفصیلات. کل آپ ضرور میری اس گزارش کو شرف قبولیت بخشیں گے. اس پابندی وقت کو 10 دن کی زحمت اٹھا لیں حسین کے نام پر, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. یہ وہ منزل فکر ہے کہ جسے یعنی یہاں اتنی خوبصورت مجلس ہوتی ہے, اتنا خوبصورت سامعین آتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسلسل پڑھتا رہوں. تو میں اس نقطۂ نگاہ سے چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت مجھے یہاں میسر آ جائے. تو عزیزان محترم, مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم اپنے بچے کا آغاز بھی کرتے ہیں تو اقرار توحید و نبوت و ولایت کے ذریعے سے, اور اپنی زندگی کا اختتام بھی کرتے ہیں تو اقرار توحید و نبوت و ولایت کے ذریعے سے. درمیان میں یہ وقفہ ہے. اس درمیانی وقفے میں ہم حسین کی عبادت کرتے ہیں, آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارا کوئی مر جائے اسے نہیں روتے, حسین کو روتے ہیں. ہمارا کوئی مر جائے اس کا ماتم نہیں کرتے, حسین کا ماتم کرتے ہیں. یہ اخلاص محبت دیکھیں, ہمارا اخلاص مودت اہل بیت دیکھیں, جس کا ہم پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اپنے مرنے والے سے ہمیں محبت تھی, آل محمد سے ہمیں مودت ہے, اور جہاں ساری محبتیں قربان ہو جائیں وہاں سے مودت اہل بیت کی ابتدا ہوتی ہے. اور یہ عقیدہ رسم نہیں ہے, وہی ہے جو معصوم کے ذریعے آئی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. وہی ہے جو معصوم کے ذریعے آئی. آئے مودت کی روشنی میں میں کل اس کی وضاحت کروں گا. عزیزان محترم, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں ببانگ دوحل اور مقام فخر پر کہ یہ خوش ہیں تو ہم خوش ہیں, یہ غم ہیں, غم زدہ ہیں تو ہم غم زدہ ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے, ادھر زینب شام چھوڑتی ہے, فاطمہ بقیہ چھوڑتی ہے, چھوٹی سی سکینہ شام کا زندان چھوڑتی ہے, معصومین تشریف لے آتے ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ معصومین کے آنے سے پہلے ہم بارگاہ میں پہنچ جائیں. ابھی میں نشتر پارک میں عرض کر رہا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ درگاہ میں آئیں اور آ کر تلاش کریں کہاں ہیں میرے حسین پہ رونے والے, کہاں ہیں میرے حسین کا ماتم کرنے والے. میرے بابا نے وعدہ کیا تھا, میرے صادق و امین بابا نے وعدہ کیا تھا. اسی لیے ہماری مائیں بہنیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بارگاہوں میں آ جاتی ہیں کہ آ کر حسین کا ماتم کریں, پہلے موجود ہوں. ایسا نہ ہو کہ بیوی آ جائیں اور ہم موجود نہ ہوں. بیوی کو پہلے ہی بہت زخم دیے ہیں, پہلو بیوی کا زخمی, کلیجہ بیوی کا زخمی, قبر بیوی کی زخمی. یہ جملہ دے رہا ہوں میں, قبر بیوی کی زخمی. بڑے تحفے دیے ہیں امت نے رسول کی اکلوتی بطول بیٹی کو, قبر بطول کی زخمی. خدا تمہیں لے جائے جنت البقیع.
سارا مکہ مدینہ بقائے نور بنا ہوا ہوتا ہے اس وقت جب قبر زہرا پہ اندھیرا ہوتا ہے۔ اولاد اگر کوئی سید چلا جائے اس کے لیے تو مر جانے کو جی چاہتا ہے اسے، جب وہ جنت البقیع میں جا کر یہ کہے ارے ان قبروں میں فاطمہ کی قبر کون سی ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب وہاں پوچھنا پڑتا ہے جہاں فاطمہ اپنے بچوں کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔ غریب ماں کے پہلو میں کچھ غریب بچے بھی ہیں، مسلمانوں نے جس کی قبر کو بھی سلامت نہیں رہنے دیا، اتنا بھی نشان نہیں چھوڑا کہ کوئی جا کر براہ راست کسی سے پوچھے بغیر سلام کر لے۔ عزیزان محترم، اسی قبر پہ 61 ہجری کے محرم سے پہلے 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین آیا تھا آخری رخصت کے لیے، اور آ کر ایک جملہ کہا تھا، اماں حسین جا رہا ہے، اماں حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے۔ تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ عزادارو آپ جملہ سنیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جملہ ہو جائے گا۔ قبر فاطمہ زہرا سے یہ آواز آئی تھی زینب کے بازوؤں کی، رسن کی بات جب حسین نے کی نا تو قبر زہرا سے آواز آئی، حسین میرا عباس کہاں ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ استقبال محرم اسی طرح ہوتا ہے۔ ہاں انہی آنسو، تم پہ رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے، تمہارے مذہب میں رونا جائز ہے، تم پہ رونے کی کوئی، نہ تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نہ تمہاری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے کہ کوئی تمہیں رونے سے منع کر دے۔ رونے کی پابندی تو زینب پر تھی جو بھائی کو نہ رو سکی، رونے کی پابندی سکینہ پر تھی جو باپ کے سر کو نیزے پر دیکھ کر اگر روئی ہے تو شمر نے تماچا مار کے خاموش کیا ہے۔ عزادارو جملہ اگر سن سکو تو سن لو، میرے پاس وقت نہیں ہے، رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ آواز آئی، حسین میرا عباس کہاں ہے؟ حسین میرا عباس کہاں ہے؟ حسین نے آواز دی، عباس اماں بلا رہی ہے۔ عباس قبر بطول پر آئے، اپنا داہنا رخسارا ماں کی قبر پہ رکھا، شہزادی غلام حاضر ہے، اور جناب فاطمہ کی قبر سے آواز آئی، عباس میں نے تجھے مانگا ہے اپنے خدا سے، عباس تو میرا بیٹا ہے، عباس تجھ سے فاطمہ زہرا ایک چیز مانگتی ہے، شہزادی حکم تو کرو، عباس جب تک تو سلامت ہے میری زینب و کلثوم کا پردہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو آخری جملہ، حسین آئے، سواریاں تیار ہو گئیں، سیدانیاں اونٹوں پر بیٹھ گئیں۔ عباس نے آ کر پوچھا حسین سے، مولا اجازت ہے شہزادی کونین دیوڑی سے قدم باہر نکالے؟ حسین کہتے ہیں عباس زینب کے پردے کے محافظ تو تم ہو، بیٹا جو من میں آئے فیصلہ کرو۔ حسین کہتے ہیں بہتر، عباس کہتے ہیں بہتر مولا آپ سے اجازت لینا تھی نا۔ حسین آئے، حسین عباس آئے، آ کر کہتے اکبر ادھر آؤ، قاسم ادھر آؤ۔ جب دونوں آ گئے نا، بیٹا تم دیوڑی کے دائیں جانب کھڑے ہو جاؤ، قاسم تم دیوڑی کے بائیں جانب کھڑے ہو جاؤ۔ جب دونوں بھتیجے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، کنیزوں کو حکم دیا تم سر کے بال کھول کے چادر بنا دو، شامیانہ بنا دو، قطار میں کھڑی ہو جاؤ۔ قناتیں لگا دی گئیں زینب کی سواری تک، اور اس کے بعد عباس کہتے ہیں اکبر یہیں رہنا، میں ابھی آیا، ابھی زینب و کلثوم کو باہر نکلنے کو نہ کہنا۔ عباس آئے، ایک بلند ٹیلے پر چڑھے، آسمان کی طرف رخ کیا، دونوں ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ علی کے ساونت بیٹے نے کہا الحجاب الحجاب الحجاب، اے آسمان پہ رہنے والوں پردہ کر لو کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں آج گھر سے باہر نہیں۔ جزاک اللہ جزاک، آہا کیا ماتم کر رہے ہیں، جزاک اللہ۔ مجلس مقبول ہو گئی دوستو۔ ایک جملہ اور میں مجلس ختم کر رہا ہوں آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر۔ آسمان والوں پردہ کر لو، ثانیہ زہرا ڈیوڑی سے باہر نکل رہی ہے۔ عزادارو اتنا جملہ کہنا تھا، نیچے آئے عباس،
مدینے کی گلیوں میں علی کے شیر نے چکر لگایا، تلوار میان سے نکالی، اے اہل مدینہ، اے اہل یثرب، اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، ذہن میں رہے کہ عباس پہرے پر ہے اور زینب باہر نکل رہی ہے۔ آج کسی کی آنکھ نہ کھلے، کسی کا سر نہ اٹھے جب عباس یہ کہہ آئے۔ یہاں مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، عباس میں تیری غیرت کے قربان، آج نانا کے مدینے میں دروازے کھڑکیاں بند کرا رہا ہے، ارے کوفے میں بھی آ جاتا جب 30,000 کا مجمع زینب کے اونٹ کے گرد پتھر لیے ہوئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ روتے رہے اسی لیے ایک جملے کا اضافہ اور مجلس ختم کر رہا ہوں۔ دیکھو ایسی بھی نورانی مجلس ہوتی ہے، اس منزل پر بھی مولا آپ کی تمنائیں پوری کرے، مولا آپ کی خواہشیں پوری کرے، مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ ایک جملہ سنو، آئے واپس، اکبر سب تیاری ٹھیک ہے، پردے کا اہتمام ہے؟ جی امو جان۔ قاسم بیٹا انتظام ٹھیک ہے؟ جی چچا جان۔ آپ کے حکم کی دیر ہے، آپ حکم دیں۔ تو شہزادیاں در دولت سے باہر نکلے، عباس اندر گئے، شہزادی زینب کے پیروں کو چھوا، ام کلثوم کے پیروں کو چھوا، شہزادی بسم اللہ تشریف لائیے، ڈیوڑی سے باہر نکلے، دایاں بازو عباس نے پکڑا، بایاں بازو زینب کا قاسم نے پکڑا، ساتھ ساتھ جیسے ہی ڈیوڑی سے زینب نے قدم نکالا، آج عباس زینب کے آگے نہیں ہے، زینب کے پیچھے ہے، زینب کے پیچھے ہے۔ جس طرح روز مباہلہ علی فاطمہ کے پیچھے تھے اور فاطمہ کے نقش قدم پہ اپنا قدم رکھ دیتے تھے تاکہ سورج بھی فاطمہ کا قدم نہ دیکھ سکے، آج جیسے ہی زینب آگے بڑھتی تھی قدم کا نشان زمین پہ پڑتا تھا، علی کا بیٹا عباس گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ جاتا، اپنے ہاتھوں سے زینب کے قدموں کے نشان مٹا دیتا، ستاروں کی نظر نہ پڑے۔ اس شان سے رخصت ہوئی تھی، کس طرح بازاروں میں گئی۔